الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بدأ الإسلام قريبا وسيعود كما بدأ طوبى للغرباء، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، خصوصاً ہمارے علاقے میں منظر کے ذمہ دار مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب عزیزی دامت برکاتہ العالیہ، شیخ نشیب حضرت ضلع عبوس جمی علماء کرام، ذمہ داران بالاکوٹ، انجمن بلدیہ تعلیم ترقی حلقہ منگل اور شباب الاسلام کے متحرک اور فعال ذمہ داران نوجوانوں، آئے ہوئے تمامی حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس پورا شور ماحول میں بھی ہم تمام کو ایک جگہ پر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا. حادثاتی طور پر صدارتی ذمہ داری کرنے کے حوالے بہتر تھا کہ مناسب بھی تھا کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع پور صاحب برکاتہ العالیہ کے فرمودات سے اور ارشادات سے فیض اٹھاتے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت اور شفا عطا فرمائے. آمین. حاضرین محترم، ہمارا پورا خطہ سے ہو کر اللہ رب العزت نے اس کو ظاہری اور تمدنی اعتبار سے بہت سی نعمتوں اور بہت سی خصوصیتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تعریف رکھی ہے کہ جن قوموں کو، جن علاقوں کو بھی اللہ رب العزت نعمتوں سے، راحتوں سے، رحمتوں سے نوازتے ہیں، وہ علاقے، اس علاقے کے افراد، وہ قومیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن میں، ان کی خوبصورتی میں، ان کی نعمتوں میں، ان کی برکتوں میں اور ان کی رحمتوں میں اضافے کی بارشیں کر دیتے ہیں. اور وہ قومیں بھی اللہ کی دی نعمتوں کو دکھاتی ہیں، ایسے کام کرتی ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نہ صرف یہ کہ ان قوموں سے، ان علاقوں سے اپنی راحتیں، آسائشیں، برکتیں اور رحمتیں چھین لیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہری تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 22 پارے میں سورہ سبا ہے، سورہ احزاب کے بعد یہ اسی کی آیت مبارکہ ہے. سبا اس سورہ زمین پر اللہ رب العزت کی ابتدا پسندیدہ اور بعد اللہ کی
کا پورا علاقہ اللہ رب العزت نے ایسا سمجھیے کہ قیامت تک آنے والی راحتوں اور فرحتوں پر جینے والی قوموں کے لیے آیت مبارکہ نازل کی، لیکن آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم خطے کوکر والوں کے لیے اس آیت میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اے زمین پر بسنے والوں، تمہارے لیے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے قوم سبا کی آبادی میں، ان کی رہائش میں اور ان کی بستیوں میں، ان کے شہروں میں بہترین نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب جیسے خشک سرزمین پر، ریتیلی سرزمین پر قوم سبا کو باغات سے اور میٹھے اور ذائقے دار پھلوں سے اور عمدہ قسم کی کھجور کے باغات، انجیر کے باغات اور اسی طریقے سے دارچینی کے باغات سے نوازا۔ اس قوم کے آبادی کا ڈرائیو ایسا تھا، اللہ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، داہنے طرف بھی اور بائیں طرف بھی کھجور کے، دارچینی کے اور ڈرائی فروٹ کے باغات کی باغات، جس سے اچھی اچھی خوشبو بھی مہکتی تھی۔ اور عرب جیسی خشک اور ریتیلی سرزمین پر ان کے لیے آبپاشی کا اور پانی کے درختوں تک پہنچانے کا بہترین انتظام ہم نے رکھا تھا۔ اس قوم نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنا رکھے تھے، اور ایک بڑا ڈیم ہے جسے سد معارب کے نام سے وہ لوگ یاد کرتے تھے، معارب ڈیم، وہ بھی بنا رکھا تھا۔ وہ ڈیم کا ذائقہ ایسا تھا کہ نیچے آبادیاں، گھنی گھنی آبادیاں، دونوں طرف گھنے گھنے باغات اور پرکیف منظر، ایسا سمجھیے کشمیر سے منظر اور کوکن کے خصوصاً رتناگری کے علاقے کا جو منظر ہے باغات کا، وہ منظر تھا ہوا۔ اور ان کے پھل پورے دنیا کے اندر سپلائی ہوتے تھے، اور اس وقت کی وہ زمین پر سب سے خوشحال قوم، کرنسی کے اندر جو سب سے اعلیٰ کرنسی اس وقت ان کی مانی جاتی تھی، بلدۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے کو پاکیزہ علاقے سے تعبیر کیا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ میں نے جو تم کو رزق دیا ہے باغات کی شکل میں اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیا ہے، تم کھاؤ پیو خوب موج کرو، لیکن اللہ کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے کیا تھا فَأَعْرَضُوا، قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ ناشکری کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کو اور ان کے درمیان میں جو 13 چیز بھیجے گئے ہیں الگ الگ وقتوں کے اندر، ان کی باتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا، اپنے مال پر، اپنی دولتوں پر اترایا، مالوں کی زکات کا لٹانا جو فرض کی تھی وہ زکات بھی دینے سے انکار کر دیا، حق والوں کو حق نہیں دیتے تھے، زمین میں، جائیداد میں، جو عورتوں کے حقوق ہیں، جو کمزوروں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے، زنا کاری، بد نظری اور اسی طریقے سے جھوٹ، دھوکہ دہی ان میں عام ہو گئے، اور ایک اور بڑی برائی کہ مجلس بازی ان کے درمیان عام ہو گئی تھی کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر یہاں وہاں کی غیلا غیبتیں اور شکوے شکایتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو کہ وہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں اور یہ چیزیں برکتوں کو ختم کرنے والی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتیں چھین لے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس تو سب موارد کا ڈیم ہے،
علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ڈیم ہیں اور ایسے کھجوروں کے باغات ہیں کہ اگر 10 سال تک بھی ان پر فصل نہیں آئے، ڈرائیور نہیں ہوگا، تب بھی ہماری کرنسی جو ہے اتنی ہائی ہے کہ ہم اس سے زائد جو ہے دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اتنا وہ اطلاع ہے ہمیں مانتا، اتنا اطلاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور، تکبر اور یہ اطلاع اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور گویا کہ مخلوق اللہ کو پوچھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ ڈیم جس کو انہوں نے آبپاشی کے لیے بنایا تھا، پانی رسانی کے لیے بنایا تھا، سنچن کا کام دیتا تھا، وہ ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈیم کی بنیادوں کو ہلا دیا اور پھر ان پر آسمان سے سخت بارش برسی۔ اس ڈیم کے کئی دروازے تھے، جیسے کوئلہ ڈیم کئی دروازے، وہ بہت سی ضرورت ان دروازوں کو کھولتے تھے اور پانی کے رخ کو جس نہر کے اندر موڑ کا موڑ دیتے تھے، وہ ڈیم کے دروازے ٹوٹ گئے، ڈیم ٹوٹ گیا، وہ پوری قوم سبا جو ہے تباہ ہو، اور ایسی تباہ ہوئی، اتنا بڑا ڈیم جب ٹوٹ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، پوری فصلیں بھی تباہ ہو گئی، ان کی آبادیاں بھی تباہ ہو گئی، اور زمین نے اس طریقے سے جو ہے کچھ پیدا کھایا کہ وہاں پر پھر اس کے بعد آج تک مفسرین نے لکھا ہے اور جدید سائنس والوں کی تحقیق ہے کہ آج تک وہاں پر اچھی فصلیں پیدا ہوئی ہیں، کانٹے دار درخت، ببول کے درخت، جھاڑ کے درخت اور جنگلی درخت وہاں پر پیدا ہو گئے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَسِدْرٍ مِّن قَلِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کی کہ جو اچھائی کے درخت تھے وہ ختم ہو گئے، پھل پھول دینے والا، اور اس کی جگہ پر یہ کانٹے دار درخت پیدا ہو گئے، جھاڑ کے درخت اور جنگلی درخت پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری تجارت، پوری معیشت، پوری اکانومی ہلا کر رکھ دی، ہلا کر رکھ دی۔ ہمارے سامنے جو حالات آتے ہیں ہمارے علاقے کہ ہمارا علاقہ پہلے قدرتی آفات سے کتنا محفوظ ترین تھا، لیکن پھر تیز ہوائیں، آندھیاں اور اس کے بعد جو سیلاب، طوفان، تباہی مچانے والا جو علاقے کے اندر آ رہا ہے، اس کے وجوہات پر غور کر کے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان وجوہات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں اور خشکی میں جو بھی فساد اور جو بھی تباہی آتی ہے، سمندری طوفان ہو، تیز آندھیاں ہو یا خشکی پر چلنے والا آندھی ہو، تیز بارشیں ہوں، زلزلے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اے انسانوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دو بات بیان کی، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اعمال کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، بہت سے اعمال کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ پورے مجمع کے اندر اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آپ کو درگزر اور ان کے رونے دھونے کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے بہت سی ہمارے گناہ، بہت سے ہماری غلطیاں تو درگزر فرما دیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو سخت ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا اللہ مزہ چکھانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے تمہارے ساتھ پیار ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف لپٹو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے ان گناہوں کو چھوڑو، ترک کر دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی قدرت کو مان لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق اپنے عائد کیے ان حقوق کو ادا کرنے والے بنو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ان کو ادا کرنے والے بنو، وراثت اور جائیداد کا حق دینا ہے،
کسی کے حق تلفی نہ کرنا ہے، کسی کے مال کو غلط طریقے سے نہیں کھانا ہے، ان چیزوں پر آ جاؤ۔ لعلہم یرجعون کے اندر یہ سارے مطالب آ جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں ان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ذمہ داری ہے۔ بلکہ بندوں کے حقوق بعض مرتبہ بہت مقدم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ذات ہے، بسا اوقات اللہ کے حق میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بندے کا معاملہ ہے، بندے نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ توبہ نہیں بھی کیا ہے، توبہ کا بغیر ماننا مر گیا ہے، تب بھی اللہ کی مشیت پر اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کریں گے، سزا دیں گے، اور پھر سے ایمان ہے، اگر دنیا سے ایمان لے کے گیا تو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ لیکن بندے کا حق اگر ضائع کیا ہے، بندے کا ضائع کیا ہے تو یہ بہت بڑے ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک حدیث مبارک سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون شخص ہے، قلاش دیوالیہ کون شخص ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سمجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال ظاہر کے متعلق ہے، دنیا کے معاملات سے متعلق ہے، تو صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا آخرت کے اعتبار سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکات یہ سارے اعمال لے کر آئے، سب کچھ ہوں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر، لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو غلط طور پر مارا ہے، تماچا رسید کیا ہے، کسی کی زمین ناحق طور پر کھائی ہے، وراثت میں حق دینا وہ حق نہیں دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں اس بات کو کہ والد صاحب کا مورث کا انتقال ہوا ہے اور ہم نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا کہ نہیں کیا، شرعی طور پر، شرعی طور پر تقسیم کیا کہ نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جو ہے یعنی ایک اہم حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جس نے اپنے مورث کے مرنے کے بعد، والد کے مرنے کے بعد کوئی ایک بھائی پورے جائیداد کا قابض بن کے بیٹھا اور دیگر چھوٹے بھائیوں کو یا بہنوں کو محروم کر دیا، والدہ کا حق نہیں دیا، اور اس جائیداد کا تصرف جمع کر بیٹھا ہے، تو کسی نے اگر دوسروں کو محروم کر دیا دنیا کی اس میراث سے اپنے مورث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں اس کا جو حصہ ہے اس حصے سے اللہ تعالیٰ تو اس کو محروم کر دے۔ دوستو بزرگوں، دنیا میں کتنے سال رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال ماننا، لیکن دنیا کی زندگی ہمارا اختتام نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کی زندگی اصل زندگی، اصل زندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادنا ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے، صرف بانکور سے بری نہیں، منڈنگر سے بری نہیں، کوکن سے بری نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ کا فرمایا، ایک اعلیٰ جنت، آخری درجے کا جنت، کتنی بڑی بات ہے۔ اور دنیا کی اس معمولی سے زمین یا گھر کے بدلے میں ہم اپنی جنت کی وہ میراث چھوڑ دیں تو ہم سے زیادہ محروم یا ہم سے زیادہ پاگل انسان کون ملے گا؟ ہم سے زیادہ پاگل انسان کون ملے گا؟ اور پھر ہم نے دبائی، ہم نے غلط مال جو ہے اپنا اولاد کے حوالے کر دیا، اب اولاد کو بھی ہم نے جو ہے گناہ میں مبتلا کر دیا، اب آنے والی نسلوں کو بھی ہم گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ معاف نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ جو ہے عائد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے تو آتے ہیں مدرسے میں کہ بھائی ہمارے والد نے چچا کا حق نہیں دیا، پھوپھیوں کا حق نہیں دیا، کتنا حق بنتا ہے بتائیے۔ پھر مناسبے کے اعتبار سے اس کی تقسیم کرنا پڑتی ہے جائیداد کی، زمین کی،
کہ بھائی اصل زمین دادا کی تھی تو اتنے بیٹے تھے، اسی طریقے سے دادی کب انتقال ہوئی، کیا ہوئی، کتنا حصہ کس کا بنتا ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ اور جن کو سمجھ نہیں ہوتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے والد نے ہمارے حوالے کر دیا، والد نے کیسے لیا والد جانے، ان کی خبر جانے، لیکن اس کی وجہ سے والد کو تو خیر سزا ہوگی، لیکن ہم بھی جو ہے سزا سے بچیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر۔ اگر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ غلط مال میرے حصے میں آ گیا ہے، تو جب تک ہم اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، صحیح طور پر صحیح طور پر مسئلہ جو ہے صاف نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ معاملہ حل ہونے کا نہیں۔ اور صرف یہ کہنا کہ بہنوں نے معاف کر دیا، بہنوں کو پتا بھی چلنا چاہیے کہ ان کا حق کتنا بنتا ہے، کتنا بنتا ہے ان کا حق۔ چھوٹے بھائیوں کو پتا بھی تو ہونا چاہیے کہ کتنا حق بنتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اگر معاف کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہ بسا اوقات یہ سمجھتے کہ ہم کو کیا ملنے والا ہے کہ چلو معاف کرنا ہی بہتر ہے، تو ایسی معافی شریعت کے اندر جو ہے معتبر نہیں ہوتی۔ آج ہمارے علاقے کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ چیز عام ہو گئی کہ وراثت کی تقسیم شرعی طور پر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بستی بستی علماء ہیں، بستی بستی ماشاءاللہ علماء عالم ہیں اور مفتی ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ قریب قریب میں ادارے ہیں، جامعہ دار ارقم قریب ہے، ہمارا جامعہ حسینیہ عربیہ شریف قریب ہے، تو کیا جا کر ہم علماء کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے؟ شریعت نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو اولین فرصت میں بہتر ہے کہ 3 دن کے اندر اپنے کو ساتھ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے دن نرم رہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے تقسیم میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، کسی کو فرنٹ ملا، کسی کو بیک ملا، کسی کو میڈل ملا، تو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا ہو کر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے دلوں کے اندر اور دلوں کے اندر دوری پیدا ہوتی جاتی ہے، اور پھر والد کے مرنے کے بعد اس جائیداد کے اندر تمام کا حق لگ گیا۔ اب تم ایک شخص اس کو جو ہے قابض بن کر بیٹھے اور وہ اس کی آمدنی کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آمدنی اس کے لیے حلال ہے، وہ اپنا پیٹ بھی حرام سے بھر رہا ہے، اپنے اولاد کا پیٹ بھی حرام سے بھر رہا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حرام کے ایک لقمے سے انسان کے جسم کا جو حصہ بڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ مستحق ہے، جہنم کی آگ مستحق ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، مفتی صاحب نے کہا نا کہ اللہ کا ڈر ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہی ڈر بہت سے گناہ چھڑا دے گا۔ اصلاح معاشرے کی بنیاد یہ کہ اللہ کا ڈر۔ آج کے ماحول میں ہماری اولاد میں اللہ کا ڈر ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچے گی۔ ہماری اولاد کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اپنے دین پر قائم رہے گی اور دین کے خلاف کوئی عمل کرنے سے گریز کرے گی۔ ورنہ دیکھو اسکولوں میں بھی سرکولر گھوم رہے ہیں سوریہ نمسکار کہ لازم کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اولاد کو پلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے خوب پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطن سے محبت کی، جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں اس سے محبت کرنے کی اور اس سے پیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے چھوڑ پر جا رہے تھے تو بار بار مڑ کر مکے کی طرف دیکھ رہے تھے، آنسو لبالب کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وجہ فرمایا کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنم دیا، اس سرزمین سے بے انتہا میں پیار کرتا ہوں۔ اور پھر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے مکہ، اگر تیرے باشی اور تیرے رہنے والے ساکنان مجھ پر ظلم نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اتنا پیار تھا مکے کی سرزمین سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان اثر ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت تقاضا محبت میں، محبت کی آڑ میں ہم شرک نہیں کریں، محبت کی آڑ میں ہم ایمان نہیں چھوڑیں۔ یہ کب ہوگا؟ ہم خود بھی اپنے ایمان کو پختہ کریں گے، اپنے اولاد کے ایمان کو پختہ کریں گے، ان میں اللہ کا ڈر دکھائیں گے۔ دوستوں بزرگوں، سارے معاشرے کی ساری خرابیوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر رہے گا ہمارا بچہ نشے سے بچے، ہمارا بچہ شراب سے بچے، ورنہ نشہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا عام کیا جا رہا ہے کہ والد کو پتہ نہیں کہ بیٹا اور گھر میں بیٹیاں نشے ہیں، یہ حالات آ رہا ہے، والد کو بھی پتہ نہیں۔
فری میں بیچا جا رہا ہے تاکہ نشے کی جو ہے لوگ عادی بن جائیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے. تو ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا ہماری اولاد نمازی بنے. اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے روکے گی. نماز برے کاموں سے روکے گی. ہمارے اولاد کو نماز کی عادی بنانے کی ضرورت ہے. ان کو علماء صلاح کے سامنے بٹھانے کی ضرورت ہے. کبھی ہم کسی عالم کا وقت لیں، امام صاحب کا وقت لیں، کبھی لے کر بیٹھے اپنے اولاد کو پیار محبت کے ساتھ اور سمجھائیں اپنی اولاد کو اور بتائیں. امام صاحب بچے کو بھی کبھی سمجھائیں، تربیت کریں ان کی کہ بھائی دین کیا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا کہتے ہیں. ورنہ دوستو یہ تو سب اشارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ قرب قیامت میں ایمان کو برباد کرنے والے اعمال ہوں گے. یہ تو ہونا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن اس کے سچے بات میں ہم کو روکنا ہے، ہماری اولاد کو روکنا ہے، ہماری نسلوں کو روکنا ہے. اور وہ روکیں گے کیسے؟ کہ ان میں ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں. اور اللہ کا ڈر آئے گا کیسے؟ صالحین کی صحبت ہم اختیار کریں، علماء کے ساتھ ان کو رہنے کا عادی بنائیں، علماء کے ذریعے سے ان کی تربیت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ آیت سنا کر اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، اس کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، بلکہ ایسے وقت میں تو اور پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے بھی اور کئی فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا. ہر جمعہ پڑھنا چاہیے، صبح صادق سے لے کر تو سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے. جمعہ سے پہلے پڑھے تو بہت افضل. سورہ کہف کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی، اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارا آقا مولا تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم سوچتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یا کن لوگوں کے ساتھ بٹھانا چاہیے، ان کی دوستی، ان کی مصاحبت کن لوگوں کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یاد آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، انسان غافل نہ ہو آخرت سے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے، ان کے ساتھ ملاقات رکھیے، ان سے وابستگی رکھیے، ان کی نصائح سنیے، ان کے جو ہے مواعظ سے آپ فائدہ اٹھائیے، ان کی مجلسوں میں جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، تعلقات وابستہ کیجیے، بجائے اس کے کہ بدماشوں کے ساتھ بتانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے علماء، ائمہ اور اسی طریقے سے زندہ کے ساتھ وقت لے کر ہمارے بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ بٹھائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی مت بیٹھنا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے. نبی کا دل کبھی غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے ہم کو سبق دیا، لیسن ہم کو مخاطب ہمیں اصل. کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو نہیں بیٹھنا ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کا دھیان چلا جائے اور اس کی غلا غیبتیں آ جائے. تو آج کے زمانے میں ضروری ہے اولاد میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ ان کی مجلسیں قائم ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبتیں قائم ہیں. یہ ضروری ہے آج کے ماحول میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق اور ہم تمام کو اس کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے. کیونکہ بہت چیزوں کا دور ہے، لگاتار قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ فتنے تسبیح کے دانے کی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مستقل چپک کر آئے ہیں. اور ایسے وقت میں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے تعلقات وابستہ کرنا. ضروری ہے کہ ہم کوئی بڑا نیک آدمی تلاش کریں. ہمارے مسجد کے ائمہ ہیں، ہمارے علماء ہیں علاقے کے،
بیٹھے ہیں ان سے بھی قرآن اور سنت کی باتیں سنیں تاکہ ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے، ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے اور فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے پہلے سرے کی اصلاح ہوئی۔ اور صحابہ کی اصلاح کیسے ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا ڈر بٹھایا۔ تبھی تو شراب ایسی چیز جو ان کے گٹی میں بڑی تھی، ارے ہم کیا پیتے ہیں، ہم کیا نشہ کریں گے، وہ تو ایسے نشے کے عادی تھے صحابہ کہ پوچھنا مت۔ کئی سو سالوں کی شراب جو ہے مٹی میں گاڑ کر جو ہے ان کے آباء و اجداد رکھے گئے تھے اور کئی سو سال کے بعد وہ نکال کر پیتے تھے اور اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ لیکن ایسی شراب بھی جب ایک حکم آیا کہ شراب حرام تو ہونٹ کے قریب تھا تو وہ گلاس بھی پھینکنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ کیا چیز آسان بنا رہی ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایمان کی قدر و قیمت۔ یہی چیز آج ہمارے اولاد میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہی چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، بٹھایا، پیار دیا، ان کو محبت دی۔ ویسے اپنے اولاد کو پیار دے کر، محبت دے کر، قریب کر کے ان کی اصلاح کی جائے، ایک دم ڈانٹ ڈپٹ پر جھڑک کر نہیں بلکہ پیار دے کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ غَرًّا فَلِيظًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ پر جو پروانوں کی طرح نچھاور ہے وہ نچھاور نہ رہتے، صحابہ ہٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، محبت سے ان کی اصلاح کی، کیسے کیسے قریب کیا، کیسے کیسے مطلب دیہات میں آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے، اس کو بھی حضور پی گئے، ان کو بھی معاف کر دیا کہ نہیں نیا ہے، دیہاتی ہے، ادب سے واقف نہیں ہے۔ تو ایسے پیار محبت سے ان کو قریب کرنا پڑے گا اور ان کی یہ غلط عادتیں چھڑانی پڑے گی اور اچھائیاں ان میں داخل کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔